دنیا میں اور امورات دنیا میں مشغول کر لیتا ہے تو اس کا جسم یہاں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ روح تو خدا کی امانت ہے۔ یہ روح جو انسانی بدن میں پھونک دی گئی ہے، یہ روح اب باقی رہے گی چاہے جس شکل میں بھی ہو، اسے باقی رہنا ہے۔ انتخاب انسان کا ہے کہ انسان کس طریقے کا انتخاب کرتا ہے اس جہان میں منتقل ہونے کے لیے۔ اپنے بدن سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان اس دنیا میں کیا تیاری کرتا ہے، یہ انسان کا ہنر ہے۔ انسان کی روح کو ارتقا ملتا ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے کسی ایسے ولی اللہ کو نہیں دیکھا کہ جو جسمانی اعتبار سے ہم سے فرق کرتا ہو۔ کبھی ہم نے دیکھا؟ کبھی کوئی ایسی شخصیت جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں قابل تعریف ہو، قابل اعتماد ہو، قابل تکریم و تحریم ہو، ہم اس شخصیت کے مقابلے میں جب اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہیں کہ نہیں اس کا کوئی ایک ہاتھ زیادہ ہے، نہیں اس کا سر بہت بڑا تھا۔ نہیں، جسمانی اعتبار سے انسان میں تبدیلی نہیں آتی۔ انسان جب اپنے اوپر کام کرتا ہے تو اپنی روح پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ کون سی روح؟ جو نور خدا ہے، جو خداوند متعال نے ہر انسان میں رکھی ہے۔ انسان اس روح پہ کام کرتا ہے، اور جہاں پر انسان اپنی روح کو بلند مرتبہ کر لے وہاں پر وہ جسم کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ جسم اس کا رستہ نہیں روک سکتا۔ آیت اللہ بہلول ایک بڑی عظیم شخصیت، عارف شخصیت گزرے ہیں، بہت سارے علماء نے ان کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے۔ اپنے زمانے کی بہت مشہور شخصیت، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کے ایک چاہنے والے بتاتے ہیں کہ ہر سال آیت اللہ بہلول محرم الحرام میں ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے اصفہان میں مجلسیں پڑھنے کے لیے، اور قیام ان کا ہمارے گھر پہ ہوتا تھا۔ ہم سے ان کی بہت زیادہ رفاقت تھی، دوستی تھی۔ کہ ایک سال شدید سردیوں میں محرم آیا، ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطاب فرما رہے تھے، میں ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، کہ اچانک انہیں بہت زور سے چھینک آئی اور رومال کی ضرورت پڑی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، جیب کو ٹٹولا، نہ ان کے پاس رومال نہ میرے پاس، ایشو وغیرہ بھی نہیں۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ ہے آج سے کوئی 60-70 سال پہلے کا زمانہ، کہ جب عراق اور ایران کے درمیان سرحدیں بند ہوتی تھیں، جب پوری دنیا سے لوگ کربلا کی زیارت کو ترستے تھے۔ یہ زمانہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب لوگ اپنے ہاتھ پیر کٹوا کے کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ چھینک آئی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، بے اختیار اپنی ٹوپی اتار کے اور آیت اللہ بہلول کے ہاتھ میں دے دی۔ انہوں نے منہ صاف کیا، اچانک متوجہ ہوئے کہ میری ٹوپی ان کے ہاتھ میں ہے، مسکرا کے میری طرف دیکھا، کہا اس نظر کو میں آج تک نہیں بھول سکتا کہ کتنی محبت سے انہوں نے میری طرف دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ مجلس ختم ہوئی، رات کے وقت گھر آئے، صحن میں کھڑے ہو کے مجھے آواز دی، کہا فلانی باہر آؤ۔ میں آیا، کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں کوئی آرزو ہے تمہارے دل میں، کوئی حسرت ہے تمہارے دل میں؟ ہر انسان کے دل میں حسرت ہوتی ہے، اور جو مولا کا شیعہ ہو اس کے دل میں تو بس یہی حسرت ہوتی ہے کہ بس جس طرح ممکن ہو اپنے مولا کا دیدار کر لے۔ کہا کہ مولانا اس سے بڑھ کے حسرت کیا ہوگی، کربلا کے راستے بند ہیں، بس خدا کربلا اور نجف کا دیدار کرا دے۔ توجہ رکھیے گا، بس خدا کربلا اور نجف کا دیدار کرا دے۔ آیت اللہ بہلول نے کہا کہ اچھا جاؤ، جا کے غسل کر کے آؤ۔ کہتے ہیں میں گیا، میں غسل کر کے آیا۔ اس کے بعد مختلف سورتوں کی مختلف آیتوں کو پڑھنے کا کہا کہ فلاں سورہ کی فلاں آیتیں پڑھو، فلاں سورہ کی ابتدائی آیتیں پڑھو، فلاں سورہ کی آخری آیتیں پڑھو۔ اور جب یہ پڑھ چکے تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور صحن میں 2-3 قدم چلے۔ کہتے ہیں اچانک میں نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پایا۔
میں حیرت زدہ رہ گیا، پریشان رہ گیا. میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ہیں. کہا دیکھتے کیا ہو، زیارت کرو. کہتے ہیں ہر طرف سناٹا، امام کی زری میں کوئی بھی نہیں. صدام کی جانب سے اجازت ہی نہیں ہے لوگوں کو جانے کی، اور ہم نے کھل کے زیارت کی. باہر لے کے آئے، صحن میں کھڑے ہوئے، 2-3 قدم چلے تھے، دوبارہ میں نے اپنے آپ کو ایک اور حرم میں پایا. میں نے کہا کہ مولانا یہ کون سا حرم ہے؟ کہا تم نے ہی تو کہا تھا کربلا اور نجف کی زیارت کرنی ہے. کہا یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حرم ہے. صلی علی محمد و آل محمد. زیارت ختم ہوئی، میں مولا کی زری کے نزدیک مبہوت رہ گیا، پریشان رہ گیا کہ یہ میں کس طرح یہاں پہ آیا. اور ابھی تک میں اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک آیت اللہ بہلول نے مجھے مخاطب کیا. کہا فلانی کیا گھر واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، واپس چلتے ہیں. میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے صحن میں پایا. آیت اللہ بہلول نے مجھے مخاطب کیا. کہا کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے زیارتیں کرائی، لیکن یہ بتائیے یہ زیارتیں اصلی تھیں یا نہیں تھیں؟ کہا کہ ہم نے اگر تم سے وعدہ کیا تھا اور تمہاری خواہش پوری کرنے کا کہا تھا تو یہ اصلی تھیں، نقلی کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ میں نے بڑھ کے ایک اور سوال کیا. میں نے کہا اچھا اگر یہ اصلی تھیں تو نجف کی آپ نے زیارت کروائی، کربلا کی زیارت کروائی، سامرہ اور کاظمین بھی لے جاتے. کہنے لگے کہ تم بے وقوف ہو، جب تم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا تو اس میں سامرہ اور کاظمین کا ذکر نہیں کیا تھا، جتنی تمہاری خواہش تھی پوری کر دی گئی. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، جسم کی انسان کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان اگر اپنے جسم سے چھٹکارا حاصل کر لے، اپنے جسم سے اپنی روح کو آزاد کرنے کی جانب بڑھے، بہت سارے کمالات اس کے اندر خداوند متعال کے کرامات اور کمالات پیدا ہو جاتے ہیں. جس چیز کو ہم مبہوت ہو کر، حیرت زدہ ہو کر دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا معجزہ خدا نے اسے دے دیا، وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ خداوند متعال کی کرامت ہوتی ہے جو اپنے بندے کو دے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جسم کی قید سے آزاد کر دیا ہے. انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان نے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن کیا آج تک روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نظر آیا جس کی زندگی کو خداوند متعال نے جوانی میں روک دیا ہو؟ جوانی تو انسان کی زندگی کا مثالی پیریڈ ہوتا ہے نا، گولڈن پیریڈ، گولڈن ٹائم. جوان اپنی بے وقوفی اور لاشعوری کا زمانہ گزار چکا ہوتا ہے، اور ابھی وہ اپنی لاچارگی کے اور اپنی ناچاری کے زمانے میں داخل نہیں ہوتا. یہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے. اس وقت وہ جو چاہے کام انجام دے لے. اس وقت اگر وہ دنیا کو تسخیر کرنا چاہے گا کر لے گا، کیونکہ عقل عروج پر ہے، جسم کی طاقت عروج پر ہے، دل میں شجاعت، دل میں وہ بہادری، جذبہ، توانائی، ساری چیزیں عروج پر ہیں. جوان اس عمر میں کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں وہ کام انجام دے سکتا ہے جو آج تک کسی نے انجام نہیں دیے. لیکن کیا کائنات میں کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ خداوند متعال نے اس کی جوانی پر زندگی کو روک دیا ہو؟ نہیں عزیزوں. بالآخر اس بچپنے کو موت آنی ہے، اس لڑکپن کو موت آنی ہے، اس نوجوانی کو موت آنی ہے، اس جوانی کو موت آنی ہے، بڑھاپے میں تبدیل ہونی ہے. انسان زندگی کے ہر فیز میں موت کی کیفیت کو درک کر رہا ہوتا ہے. اس کے سامنے ایک نامحسوس موت آ رہی ہوتی ہے. لیکن جب اس دنیا سے منتقل ہونے کی باری آتی ہے، وہاں پر انسان خوف کا شکار ہو جاتا ہے، وہاں پر انسان ڈر جاتا ہے، کیونکہ اسے اس جسم کو چھوڑنا ہوتا ہے.
حالانکہ وہ بچپنے سے جب اپنی لڑکپن کے زمانے میں آتا ہے تو اپنے بچپن کی ناتوانی کو چھوڑ کے آتا ہے. کوئی بھی جوان ایسا نہیں ہے کہ جس کا جسم بچپنے پر مشتمل ہو. نہیں. کوئی قوی ہیکل، دیو ہیکل، طاقتور مرد اپنے بچپنے جتنا وزن نہیں رکھتا. انسانی جسم لمحہ ب لمحہ منتقل ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ انسانی جسم میں جزئی طور پر موت واقع ہوتی ہے، حیات پیدا ہوتی ہے. کل میں نے عرض کیا تھا الذی خلق الموت والحیات، سلسلہ مسلسل جاری ہے. الذی خلق الموت والحیات، خلق الموت والحیات. خدا مند متعال کا نظام مسلسل جاری ہے، ہر وجود میں جاری ہے. خزاں کا موسم آتا ہے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، بہار کا موسم آتا ہے دوبارے پتے آ جاتے ہیں. یہ پتے وہ پہلے والے پتے نہیں تھے. انسان کی زندگی میں بھی یہ جسم پہلے والا جسم نہیں ہے، بلکہ یہ جسم اب تبدیل ہو چکا ہے. لیکن ہم اور آپ اس جسم میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. ہماری زندگی کی ساری تگ و دو اس جسم کی خاطر ہوتی ہے، اس کے ملحقات کی خاطر ہوتی ہے، اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی خاطر ہوتی ہے. اور یہاں پر آ کر ہمیں اپنا مستقبل وحشتناک لگتا ہے، کیونکہ ہم کائنات کی سیاہی اور تاریکی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. اور جو انسان اپنے وجود میں، اپنی ذات میں پھنس کے رہ جائے عزیزان محترم، وہ وقت کے امام کا بھی ادراک نہیں کر سکتا. اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مصلحت خدا اس وقت ہے کیا. مجھے معلوم ہی نہیں ہو کہ خدا اس وقت مجھ سے قیام کا متقاضی ہے یا قعود کا متقاضی ہے. خدا یہ چاہ رہا ہے کہ میں لکھوں، یا خدا کی مصلحت یہ ہے کہ مجھے بولنا ہے. جب مجھے اس بات کا ادراک ہی نہیں ہوگا، جب میں اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاؤں گا، تو میں خدا کی اس خواہش کو، خدا کے اس حکم کو کس طرح پورا کروں گا؟ اور یہ مجھے کون بتائے گا؟ یہ وقت کا امام بتائے گا. وقت کا امام بتائے گا. اور جب ہمیں سلسلہ امامت ہی کا ادراک نہ ہو، ہم توحید کے سلسلے کو ہی نہ پہچان پائیں، ہم رسالت کی ذمہ داریوں کو نہ سمجھ پائیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم وقت کا امام اگر ہمیں بلا بھی رہا ہوگا، ہم ساتھ نہیں دیں گے. ساتھ نہیں دیں گے. مالک اور زحاق دو دوست ہیں جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. بٹھایا امام نے، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک. سنا ہے کہ آپ قیام کر رہے ہیں، خدا آپ کو طاقت دے، خدا آپ کو قوت دے، خدا آپ کو زندگی دے. لیکن اے حسین، یہ جو ہم عام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو تاثر یہی ہے کہ سب کے سب آپ کے خلاف ہیں، اور ایسے میں تو آپ مارے جائیں گے. تو آپ کا اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا نقطہ نظر ہے؟ آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ امام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تم مجھے چھوڑو، اپنی بات کرو. میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں میری میت میں جنگ کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مالک نے بڑھ کے کہا کہ امام اتنا قرض ہے میرے اوپر، اگر میں لوگوں کا قرض نہیں اتاروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ یہ سارے ہم لوگوں کے پیسے لے کے کھا گیا، بھاگ گیا، اور ہم عزت دار لوگ ہیں، گھرانہ ہے میرا، اور اہل و عیال ہے میرے، بیوی بچے ہیں. امام میں تو معذرت چاہتا ہوں، خدا مند متعال آپ کو کامیابی دے، لیکن میرے اوپر ابھی یہ ذمہ داریاں ہیں. اور اجازت لے کے امام کی خدمت سے چلا گیا. امام کے پاس سے ضحاک سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا نقطہ نظر ہے؟ کہا حسین میری کیفیت بھی مالک سے مختلف نہیں ہے، لیکن میں چونکہ آپ سے محبت کرتا ہوں تو وہاں تک آپ کا ساتھ دوں گا جہاں تک میں یہ دیکھوں گا جناب اب ساتھ دینے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے.
ساتھ دینے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا چلو تم اتنا ہی ساتھ دے لو. روز عاشورہ وہ جو سواری پہ آیا تھا پیدل جنگ کر رہا ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے. امام بار بار اس کی تعریف کر رہے ہیں. امام اسے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا عمل بہت اچھا ہے، وقت کے امام کی تمہیں تائید حاصل ہوگا یہ جو کام تم کر رہے ہو. لیکن جب امام کے صرف 2 صحابی باقی رہ گئے اور اس نے یہ ماجرا دیکھا، امام کے پاس آیا، کہا حسین ہمارا تمہارا جو معاہدہ تھا تمہیں یاد ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل یاد ہے. تم کیا چاہتے ہو؟ کہا حسین بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے معاہدے پہ عمل کرو. کہا بسم اللہ، تم آزاد ہو، لیکن تم یہاں سے جاؤ گے کیسے؟ کہا میں اپنے گھوڑے کو تیار کر کے خیمے میں چھپا کے آیا تھا. گیا خیمے سے گھوڑا نکالا، سوار ہوا اور فرار کر گیا. وہ الگ بات ہے کہ نزدیکی گاؤں میں اسے جو ہے وہ تاریخ کہتی ہے مارا گیا. وہ اگر یہی موت ضحاک کو امام کی میت میں کربلا میں آ جاتی تو عزیزان محترم آج وہ شہدائے کربلا کے ساتھ محشور ہوتا. لیکن نہیں، اس نے اپنی اولویت اپنے آپ کو بنایا، اپنے مفادات کو بنایا. اسی طرح تاریخ میں ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے، ہیثم نامی ایک شخص یہ بتا رہا ہے کہ میں کربلا کے بیابان میں گیا، ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی ہے. میں نے ایک چھوٹے سے خیمے کو دیکھا کہ ایک شخص اکیلا اس خیمے میں ہے. نزدیک گیا، بات چیت ہوئی، دیکھا کہ بڑا پڑھا لکھا سمجھدار باشعور آدمی ہے اور مالی طور پر بھی بہت متمول گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، متدین ہے اور ہٹا کٹا ہے، ماشاءاللہ سے تندرست ہے. نظر نہیں آتا کہ کہیں سے بھی اسے اس جھونپڑی میں رہنے کی ضرورت ہو. بات چیت ہوئی، پتہ چلا کہ بھائی نزدیکی شہر میں اس کے بیوی بچے ہیں، سب بہت زیادہ پیسے والے ہیں اور وہ یہ سارا پیسہ چھوڑ کر یہاں پہ آ کے آباد ہوا ہے. کیوں آباد ہوا ہے؟ کہا میں نے اپنے اجداد سے یہ سن رکھا تھا، انہوں نے رسول ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی علی محمد وآلہ سنا تھا کہ 61 ہجری میں اس جگہ کہیں پر میرا نواسہ شہید ہوگا، میرا نواسہ شہید ہوگا. بس میں نے اپنے بیوی بچوں کو پہلے یہ کہا کہ آؤ وہاں پر آباد ہوتے ہیں جہاں پر نواسے رسول آئیں گے، تاکہ ہمیں ان کی میت میں جہاد کرنے کا موقع ملے. جب بچے راضی نہیں ہوئے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا رستہ الگ، ہمارا رستہ الگ، میں جا رہا ہوں وہاں آباد ہوتا ہوں، جب تمہیں میری یاد ستائے یہاں پر آ کر مل جانا. اور میں 20 سال سے اس جگہ بیٹھا ہوا ہوں. 20 سال کیا کر رہا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے امام کا انتظار کر رہا ہے. 20 سال سے کہ میں انتظار کر رہا ہوں اور ایک دن بھی میں اپنے خیمے سے کہیں اور نہیں گیا ہوں، صرف اس انتظار میں کہ ایسا نہ ہو امام آئیں، جنگ کریں، شہید ہو جائیں اور میں ان کی میت میں شہید نہ ہو سکوں. عزیزان محترم، معرفت جب انسان کے دل میں امام وقت کی معرفت پیدا ہوگی تب جا کر وہ عاشق بنے گا. اور کسی بھی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دینے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان پہلے جس کی عبادت کر رہا ہے اس کی معرفت حاصل کرے. جب اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو عشق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو ایسا شخص اپنی بھرپور توانائی سے اس عبادت کو انجام دے گا. نماز کو پڑھنے سے پہلے نماز کو سمجھنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینے سے پہلے زکوٰۃ کو سمجھنا ضروری ہے، حج انجام دینے سے پہلے حج کے فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان نے اس خدا کی معرفت بھی حاصل کی ہے کہ جس کے رستے میں عبادت انجام دے رہا ہے. اسی طرح عزیزان محترم عزاداری عبادت ہے.
عبادت ہے، کیونکہ ولی اللہ کے سوگ میں غم میں انسان بیٹھا ہے۔ اگر عزاداری سے عبادت کا لقب چھین لیا جائے اور عزادار سے عشق چھین لیا جائے، یہ عبادت رسم، ماتم کیا نہیں کیا، گریہ کیا، وقت پر خمس دیا نہیں دیا، خدا بند متعال کے جتنے بھی واجبات ہیں اسے ادا کیا نہیں کیا، کیونکہ جو کام ہم انجام دے رہے ہیں رسم کے طور پر انجام دے رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب قربانی کا سلسلہ آتا ہے انسان خدا کو بھول جاتا ہے، جانور کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور یہ جانور کی خوبصورتی ڈھونڈنے کے چکر میں لگ جاتا ہے، عبادت کا اخلاص جانور کی اس خوبصورتی میں کھو جاتا ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان اس چکر میں ہوتا ہے کہ میرا جانور سب سے زیادہ تگڑا ہو، اور میرا جانور سب سے زیادہ مہنگا ہو، میرا جانور سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ عزیزان محترم، یہ عام بچڑا نہیں ہوتا، یہ عام بکرا نہیں ہوتا، یہ عام بیل نہیں ہوتی، بچیا نہیں ہوتی، یہ انسان کا نفس ہوتا ہے جو ابھر کے اس کے سامنے مجسم ہو جاتا ہے، اور انسان کے سامنے خدا اسے کھڑا کر دیتا ہے کہ جتنا تو اپنے نفس کے پیچھے بھاگے گا یہ اتنا زیادہ تگڑا ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو خدا کی راہ میں قربانی کے چکر میں نہیں ہے، تو اپنے نفس کے لیے اس جانور کی قربانی دے رہا ہے کہ میرا نفس مطمئن ہو جائے، میں اپنے نفس کو مطمئن کر لوں۔ بالکل اسی طرح عزیزان محترم عزاداری ہے، ہم نے عزاداری کو عبادت سے زیادہ رسم بنا دیا، رسم بنا دیا۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آگ پہ چل کے عزاداری کی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ پیر کٹوائے؟ وہ کون لوگ تھے جو تہ تیغ آ گئے عزاداری کے لیے؟ وہ کون لوگ تھے جو مارے گئے عزاداری کے لیے؟ کل تک ہمارے اپنے شہر میں عزادار ہونے کے جرم میں مار دیے گئے۔ کون لوگ تھے یہ؟ عاشق تھے۔ عشق، معرفت، اور اس کے بعد پوری توانائی کا استعمال، پوری صلاحیتوں کا استعمال۔ اگر ہم نے اپنی عبادتوں میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال نہیں کیا، اپنی توانائی کا بھرپور استعمال نہیں کیا، یہ عبادتیں رسم میں تبدیل ہو کر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ آج ہم نے سوشل میڈیا پہ جائیں دیکھیں کس کس طرح کی رسومات ہو رہی ہیں، کس چکر میں صرف نفس مطمئن ہو جائے، صرف ہمیں واہ واہ ہماری ہو جائے، صرف ہمارا جو پروگرام ہے اس میں رش لگ جائے۔ کیا ہوا؟ ابھی میں آج کلپ دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک مجسمہ بنا کے جناب قاسم کی مہندی برآمد کی ہے۔ نہ خود مہندی کی کوئی حیثیت ہے شریعت میں، نہ اس مجسمے کی کوئی حیثیت ہے۔ 4 دن گزریں گے، 4 پروگرام ہوں گے، ہماری عزاداری جو عبادت ہے جسے اسی طرح انجام دینا ہے جس طرح ہماری بی بی زینب کبریٰ نے انجام دی، جس طرح سید سجاد نے انجام دی، جس طرح ہمارے امام جعفر صادق، امام محمد باقر نے انجام دی، جس طرح تمام ائمہ نے انجام دی، جس طرح ہمارے علماء نے انجام دی، آج وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، رسم میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اور جب رسم میں تبدیل ہو جائے گی اس کے خد و خال تبدیل ہو جائیں گے، اس کا انداز تبدیل ہو جائے گا، اور پھر ہم سنت میں رسومات شامل کرتے چلے جائیں گے، رسومات کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد عزاداری تو کجا سوگ فیسٹیولز میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ دو شخصیات ہیں، ایک وہ جو روایت کر رہا ہے، دوسری شخصیت وہ جو عمل کے میدان میں موجود ہے۔ یہ روایت کرنے والا بھی اس شخص کی بات سن کے اس کا ساتھ دے سکتا تھا، لیکن ساتھ نہیں دیا۔ ہیثم واپس ہو گیا، کہتا ہے کہ جب کربلا میں عاشورہ کے بعد میں داخل ہوا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس شخص کا کیا ہوا۔ وقت کے امام کی فکر نہیں ہے، اس شخص کی فکر ہے، اس معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے، وہ پہلی بوجھنا چاہتا ہے،
کہتا ہے میں گیا، میں نے گنج شہیدہ میں لاشوں کو ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ جس طرح مولا کے دوسرے اصحاب زخمی تھے، یہ شخص بھی زخمی ہے اور اس کے جسم پر بھی اسی طرح زخم ہے۔ عزیزان محترم، امام کی میت میں اپنی سعادت کو اس شخص نے حاصل کر لیا، کیونکہ اسے معلوم تھا زندگی میں اولویت کیا ہے، اولویت کیا ہے۔ تھوڑی دیر کبھی موقع ملے تو اپنے وجود میں خلوت اختیار کریں، اپنے دل کے غار حرا میں جا کے بیٹھیں۔ ہر انسان کے دل میں خدا نے اپنا نور رکھا ہے، اس کے لیے حرا بھی رکھی ہے تاکہ وہ اس نور کی شناخت کرے جو خدا نے اس کے لیے رکھی ہے، تاکہ وہ اس ہدف کو ڈھونڈ لے، اس ہدف کو پہچان لے جو خدا نے اس کے لیے رکھا ہے۔ کبھی خلوت تو کریں اپنے وجود کے ساتھ، اپنے اندر اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ خدا نے آپ سے کیا چاہا ہے۔ جب آپ اپنے اندر خلوت کریں گے، اپنا چلہ کاٹیں گے اپنے دل کے ساتھ، تو یہ چلہ آپ کو اہل دل بنائے گا۔ پھر آپ اپنے دل کی کتاب پر اپنی اولویت کو صحیح طریقے سے درج کر سکیں گے۔ اولویت کیا ہے ہماری؟ ہر انسان اپنی اولویت کے پیچھے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی اولویت دین ہے اور بعض لوگوں کی اولویت اپنا آپ ہے۔ جب انسان اس اولویت کو، اپنی ترجیح کو سیٹ کر لے گا زندگی میں کہ اس کی ترجیح کیا ہے، کس ترجیح، کن چیزوں کی بنیاد پہ اس نے زندگی گزارنی ہے، تو اس کا ہدف مشخص ہوگا، معین ہوگا۔ جب ہدف مشخص اور معین ہوگا عزیزان محترم، یہ انسان پھر صحیح طریقے سے اپنے امام کی مصلحت کو سمجھ سکے گا۔ یہ شخص سمجھے گا امام کو، یہ پہچانے گا کہ میری اولویت حسین ہے یا نہیں ہے، میری اولویت کیا ہے۔ جناب کل میں نے کہا تھا، جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنی اولویت دیکھی کہ ابھی میری اولویت کیا ہے، میدان میں آ گئے۔ دوسرے اصحاب نے اپنی اولویت کو دیکھا کہ ان کی اولویت کیا ہے، وہ اپنی اولویت سیٹ کر کے اور اپنی ترجیحات کو سیٹ کر کے میدان میں آئے تھے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری ترجیح کیا ہے۔ آیا خدا دین میں ہماری زندگی میں ہماری ترجیح ہے؟ امام ہماری زندگی میں ترجیح رکھتے ہیں، یا ہمارا حال بھی ان افراد جیسا ہے جنہوں نے امام کے راستے میں اپنی مادی ضروریات کو دیکھا اور اپنی مادی ضروریات پر ترجیحات کو قائم کیا، اس کی بنیاد رکھی اپنی ترجیح کی، اور امام وقت کو چھوڑ دیا، امام وقت کو چھوڑ دیا۔ جناب ایک دفعہ مل کے درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ سلیمان ابن سرد خزائی زندگی میں ہمیشہ اولویت اپنا آپ رہا، کبھی بھی وقت وعدہ پورا کر دیا میں؟ امام نے کہا ہاں۔ امام حسن علیہ السلام نے بلایا امام کے بعد، امام حسن علیہ السلام کے پاس نہیں آئے۔ جب امام اس دنیا سے چلے گئے، امام حسین علیہ السلام کو پھر خط لکھ رہے ہیں۔ کوفے میں جن افراد نے امام کو خطوط لکھے ہیں
اس کی سربراہی جناب سلیمان ابن سورد خزائی کے ہاتھ میں تھی. کئی دفعہ آپ اس بات کو سن چکے ہیں. خط لکھا ہے امام کو. اس خط لکھنے والوں میں ہانی ابن عروہ بھی ہیں, جناب مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں, حبیب ابن مظاہر بھی ہیں, دیگر افراد بھی ہیں جو آئے ہیں. لیکن سلیمان ابن سورد خزائی کی اولویت امام نہیں ہے, وجود امام نہیں ہے. کربلا میں نہیں آئے. جب امام شہید ہو گئے اور اس کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوئے ہیں, اور معاشرے کو اب سلیمان دیکھ رہے ہیں کہ یہ غضب ہو گیا, یہ مسلمانوں سے گناہ کبیرہ ہو گیا, اب توابین کی فوج بنائی اور 3 دن تک جنگ لڑی. توابین نے 4000 یا 3500 افراد ہیں جو سلیمان ابن سورد خزائی کی سربراہی میں جنگ لڑ رہے ہیں, اور سب کے سب مارے بھی گئے. شعار کیا تھا؟ کہا اتنی توبہ کرنی ہے, اتنی توبہ کرنی ہے, اتنی توبہ کرنی ہے کہ یا تو حکومت کا تختہ پلٹ دیں یا شہید ہو جائیں. حکومت کا تختہ تو نہیں پلٹ سکا, شہید ہو گئے. لیکن آج تاریخ میں سلیمان ابن سورد خزائی کہاں ہے؟ اور ایک لمحے میں اپنی اولویت اور اپنی ترجیح کو قائم کرنے والا ہور کہاں کھڑا ہے؟ ہور سلیمان سے بڑی شخصیت نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں تاریخ میں کہ سلیمان کا کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا منصب ہے. سلیمان کوفے کے ان گنے چنے افراد میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کے پاس رجوع کیا جاتا ہے کسی بھی علمی مسئلے کے لیے, جن کو اپنا بڑا بنایا جاتا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تمام قبائل ان کے پاس آتے ہیں. اتنی معزز و محترم شخصیت ہے. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اولویت. اولویت. وہ بھی شہید ہے, اس کو موت بھی شہادت کے انداز سے ملی ہے. جناب حر کو بھی موت شہادت کے انداز سے نصیب ہوئی ہے. لیکن حر کی شہادت کا کیا درجہ ہے, سلیمان ابن سورد خزائی کی شہادت کا کیا درجہ ہے؟ دونوں شہید ہیں, لیکن ایک کو تاریخ کے اوراق نے نگل کر نشان عبرت بنا دیا ہے, اور دوسرے کو تاریخ نے اس انداز سے یاد کیا ہے کہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثالی نمونہ بن گئے ہیں. عزیزو, مکتب شہید میں سب سے بنیادی چیز معرفت امام ہے کہ آپ کو اپنے امام کی کتنی معرفت ہے, کتنی معرفت ہے. کیا آپ اتنی معرفت رکھتے ہیں کہ امام خود بڑھ کے آپ کو اس بات کا علم دے دیں, شعور دے دیں کہ تم اب فلاں دن فلاں مقام پر فلاں انداز سے مارے جاؤ گے؟ کیا یہ شعور رکھتے ہیں؟ جناب رشید حجری حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے ہیں. وہ گنے چنے اصحاب جن کو مولا نے اپنی بہت ساری کرامتیں دی ہیں, بہت ساری کرامتیں دی ہیں. علم بلایا و منایا پر عبور ہے جناب رشید حجری کو, اور اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ لوگ انہیں بلاتے ہیں, یا امیر المومنین نے انہیں لقب دیا ہے رشید البلایا, کہ جسے